السلام علیکم معزز ناظرین، اردو لائبریری ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم مذکر اور مؤنث کی پہچان کے اعلیٰ قاعدے بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو حروف تہجی کے یہ 5 حروف، یہ نون، تے اور سین، جن الفاظ کے آخر میں آ جائے وہ 95% مؤنث ہوں گے۔ اب یہ حروف زبانی کیسے یاد ہوں گے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان تمام حروف سے ایک لفظ بنائیں، اور وہ لفظ ہوگا ینتٹس۔ تو ینتٹس جن الفاظ کے آخر میں آ جائے وہ 95% مؤنث ہوں گے۔ جیسے کہ اگر اس کی ایک حرف یہ کہ ہم بات کریں تو اسے جتنے الفاظ بنتے ہیں وہ مؤنث ہوں گے۔ جیسے کہ لڑکی، بیوی، جادوگرنی، ان الفاظ کے آخر میں یہ موجود ہے، لہٰذا یہ مؤنث ہے۔ اب باری آتے ہیں نون کی، تو نون جن الفاظ کے آخر میں آ جائے وہ 95% مؤنث ہوں گے۔ جیسے کہ جان، زمین، زبان وغیرہ، ان الفاظ کے آخر میں نون آیا ہے، لہٰذا یہ الفاظ مؤنث ہے۔ تے، عورت، عزت، شفقت وغیرہ، ان الفاظ کے آخر میں تے موجود ہے، لہذا یہ الفاظ مؤنث ہے۔ ٹے، سٹ، جیوٹ، چٹ، ہٹ وغیرہ، ان الفاظ کے آخر میں ٹے موجود ہے، لہذا یہ الفاظ مؤنث ہے۔ سین، سانس، جنس، آس وغیرہ، ان الفاظ کے آخر میں سین موجود ہے، لہذا یہ الفاظ مؤنث ہے۔ اسی طرح تمام سیاروں کے نام مؤنث ہے سوائے مشتری کے۔ تمام زبانوں کے نام مؤنث ہے، جیسے اردو، انگریزی، فرانسیسی، عربی وغیرہ۔ تمام ممالک کے نام مذکر ہے، جیسے کہ پاکستان، افغانستان، امریکہ، فرانس وغیرہ۔ تمام دنوں کے نام مذکر ہیں سوائے جمعرات کے۔ جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے اور وہ بے جان ہو وہ مؤنث ہوگا، جیسے سما، ہوا، وفا، شفا۔ ان تمام الفاظ کے آخر میں الف آیا ہے اور یہ الفاظ بے جان ہیں، تو یہ مؤنث ہے۔ جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے اور وہ جاندار ہو تو وہ مذکر ہوگا، جیسے گدھا، لڑکا وغیرہ۔ اسی طرح اردو کے مذکر اور مؤنث کی پہچان کی اور بھی بہت سے قاعدے اور طریقے ہیں، ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔